صدر پاکستان آصف علی زرداری پاکستانی سیاست کا معتبر نام، اتنا معتبر کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیاسی شطرنج کے کھیل کو ان سے زیادہ کوئی دوسرا سیاستدان نہیں سمجھتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایک زرداری سب پہ بھاری۔ ان کی سیاست ہمیشہ متنازع اور الزامات کی زد میں رہی ہے۔ اس کے باوجود سندھ میں طویل عرصے سے ان کی حکومت قائم ہے اور وہ دوسری مرتبہ صدر مملکت منتخب ہو چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ان کی ذاتی زندگی، سیاست اور سیاسی مستقبل کے حوالے سے ان کے پیدائشی ذائچے، ہاتھ کی لکیروں اور علم الاعداد کی روشنی میں ایک جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ جائزہ عالمی شہرت یافتہ اسٹرالوجر جناب ایم شہزاد خان پیش کر رہے ہیں، جو اس سے قبل قومی اور بین الاقوامی حوالوں سے بے شمار پیش گوئیاں کر چکے ہیں جو درست ثابت ہوئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے جناب ایم شہزاد خان کیا کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان۔ تو آج جناب آپ کا سوال ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے، ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے، ان کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں، نالج آف جفر سے کیا کہا جاتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آصف علی زرداری، جو آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے پاس ایک نالج ہے جسے میں بٹوں کا علم کہتا ہوں کہ 1/2 خانے کا مالک ہے، 1/3 کے خانے کا مالک ہے، 1/8 کے خانے کا مالک ہے۔ آصف علی زرداری صاحب 1/12 کے خانے کے مالک بھی ہیں اور اپنے ہی ہاؤس کے مالک بھی ہیں 2 دفعہ۔ اب ایک بڑی اہم بات بتا دوں کہ آصف علی 2A کے مالک ہیں، ڈبل اے کے، یعنی کہ یہ 2 مریخ کے مالک ہیں۔ اب ساتھ ہی زرداری، تو زرداری جو ہے وہ اسکارپیو کا جو ہے وہ الفابیٹ ہے، ادھر زیڈ ہے، تو یہ 3 مریخ تو ان کے نام میں ہے۔ پاور بہت زیادہ وہ ڈبل اے کی۔ اب ڈبل اے سے مراد میں ایک اگزامپل دیتا چلوں کہ ڈاکٹر عارف علوی جو صدر پاکستان ہوئے، وہ ڈبل اے کے مالک ہوئے، اپنی 5 سال کی مدت مکمل کی۔ اچھا، اسی طرح یہ عارف علوی صاحب صدر پاکستان یہ پہلے بھی رہ چکے ہیں، اور میں نے ایک چینل تھا نجی چینل، بلکہ وہ بتا دیتا ہوں اپنا چینل میں نے اس ٹائم پہ پیشن گوئی کی تھی جب انہوں نے پہلی دفعہ صدر بننا، تو میں نے کہا صدر بھی بنیں گے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہوں گے، وہ کہا تھا۔ اچھا خیر، یہ آصف علی زرداری صاحب 9 سپٹمبر 2008 کو پیدا ہوئے، غلط کر دوں میں، یہ پیدا ہوئے 26 جولائی 1955 کو۔ اب ان تمام نمبرز کو اگر ڈیجٹ کو کاؤنٹ کیا جائے 26/7/1955 تو یہ بنتے ہیں 69۔ اگر میں نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ اگر 6 کو ایسے کر کے دیکھ لو تو وہ 9 بن جاتا ہے، 9 کو الٹا کر کے دیکھو تو وہ 6 بن جاتا ہے، یہ 69 ہے۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ اور جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ورلڈ کپ کی پریڈکشن کی تھی انڈیا میں، 92 نیوز پہ میں نے پوری لائف ٹرانسمیشن کی تھی، اور میں نے شروع سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ انڈیا ورلڈ کپ ہار جائے گا، اور بے شمار چینلز پہ کہا۔ ایک گراؤنڈ آتی تھی جہاں پہ 7 نمبر گراؤنڈ تھی ہندوستان میں جو ورلڈ کپ ہو رہا تھا، تو وہ 6 پہ چلے گئے تھے، تو میں نے کہا یہ انہوں نے گیم کی ہے، اور وہ پتہ نہیں پھر وہ میچ ہار گئے تھے اور وہ انڈیا جیتا تھا۔ تو خیر، اچھا یہ 69 میں بڑی پاور ہوتی ہے۔ 6 کو میں نے الٹا کیا تو وہ بھی آپ سمجھ گئے 9، لیکن 9 نمبر اس میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مریخ کا جو نمبر ہوتا ہے وہ 9 ہوتا ہے، اور آصف علی زرداری 3 مریخ کے مالک ہیں، اور 3 9 ہو گئے، اور 9 3 27، پھر 27 2 اور 7 کریں تو 9 بن جاتا ہے۔ حیرت کی بات بتا دوں کہ یہ سال 2024، پہلے تو میں نے بتایا تھا کہ 2024 جو ہے ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو وہ 8 بنتا ہے، اور 8 میں نے یہ کہا ہوا ہے لڑائی جھگڑے کا خانہ ہوتا ہے، اور اس میں مشکلات، اور میں نے دنیا کی پیشن گوئی اس میں بتا دی تھی کہ زلزلے، اسٹورمز،
जंगें, तबाहियाँ, ये बातें की थी। लेकिन खैर बात जो बड़ी अहम करने लगा हूँ कि इस साल का जो बादशाह प्लेनेट है वो है मरीख पूरी दुनिया में, और वो मशरिक से तरफ हुआ है। पूरी दुनिया में बादशाह प्लेनेट है मरीख, और आसिफ अली जरदारी मरीख के मालिक हैं। और इस साल का जो वजीर प्लेनेट है वो शनि है, जिसको सैटर्न कहा जाता है, वो शहबाज शरीफ उसके मालिक हैं। तो यानी कि बादशाह को अगर हम देखें अपने मुल्क के हवाले से, सदर पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर हैं वो मरीख बना आसिफ अली जरदारी, और वजीर आजम बने शनि के शहबाज शरीफ, क्योंकि शहबाज शरीफ का 8 नंबर लकी है और आसिफ अली जरदारी का 9 नंबर लकी है। तो 9 नंबर की बड़ी अहमियत। अब मैं 9 इसमें शो करवाता हूँ कि जब आसिफ अली जरदारी साहब फर्स्ट टाइम सदर पाकिस्तान बने, जब पहली दफा बने, वो 9 सितंबर थी, 9 सितंबर 2008। अच्छा, अब 9 की डेट आ गई, ये बड़ा अहम बात है। आसिफ अली जरदारी साहब का 9 का डिजिट बड़ा काम रखता है। सितंबर आल्सो 9 का ही महीना है, तो 9 तारीख को उन्होंने चूज किया, और 2008 इन तमाम डिजिट्स को काउंट कर लें तो ये बनते हैं जनाब, मैं आपको बता देता हूँ, 9 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये 10 बनते हैं। तो 1 और 0 1, और अली साहब नंबर 1 सदर पाकिस्तान के हवाले से आए। अच्छा, एक बात बड़ी अहमियत की हामिल है यहाँ पे कि जरदारी साहब को ओड नंबर भी फायदा देते हैं, और वैसे जो जरदारी साहब का 1 और 2 7 और 9 ये लकी नंबर्स में शुमार होते हैं, और 9 इनको बहुत हेल्प देता है। तो खैर, दूसरी बात जो अब बने हैं सदर पाकिस्तान, ये भी एक हैरत की बात बता दूं, वो 9 मार्च 2024 को बने, और 9 का हिस्सा फिर आया। पहले भी वो 9 तारीख को बने सदर, और जब सदारत खत्म हुई वो भी 9 थी। इस दफा जब वो बने वो भी 9 है। मालिक 9 मंगल का होता है। आसिफ अली जरदारी 3 9 के मालिक, जमा 27 करो तो 9, तो 9 बड़ी अहमियत की हामिल है। और इस वक्त जो एज इनकी बन रही है 69, और ये भी मैंने बता दिया है, नीचे से देखो तब भी आसिफ अली जरदारी, चक्के को नैला बनेगा, ऊपर से देखो तो तब भी आसिफ अली जरदारी, और इस साल को देखो मरीख को तो वो भी आसिफ अली जरदारी। अब एक अहम बात जो है, इनके जायचे की तरफ अगर हम गौर करें तो इनके फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, ये बड़ी पावर होती है, और मुश्तरी के ये मालिक हैं, और मरीख का दोस्त मुश्तरी होता है, मरीख का दोस्त सूरज भी होता है। ये मैं बड़ी अहम बात बताता हूँ, मैं सितारों के साथ भी आपको लेके चल रहा हूँ, डिजिट्स के साथ भी लेके चल रहा हूँ, फिर जफर में भी आपको आगे बताऊंगा, और उनके हाथ के हवाले से भी मैं बात बताऊंगा। अच्छा, अब जो एक अहम बात जो है वो ये है कि जुपिटर तो चलो हो गया। अच्छा, अब जो डेट आ रही है एक, वो ये है कि अगस्त से, इस साल अगस्त के महीने से जरदारी साहब के फर्स्ट हाउस में कुछ नहीं है, यानी कि ना जुपिटर होगा, ना सन होगा, ठीक है, ना मार्स होगा, तो कुछ नहीं है। इधर से जरदारी साहब की जो सेहत है उस पे कुछ कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी, ये बड़ी अहम बात बताओ। अब मैं हाथ की तरफ जाऊं तो उनके हाथ की सबसे जो खूबसूरत लाइन है वो माइंड की है, वो माउंट ऑफ मून की तरफ जाती है। दोनों हाथों की लाइंस को मैंने चेक किया, जहानत बहुत होती है ऐसे लोगों में। कुछ लोग होते हैं ग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग ग्रेसिव शो में हो जाते हैं, मुंह पे यानी कि बोल जाने वाले, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, ठीक है, अपने हल्के में, अपने दोस्तों में, टेबल पे वो स्ट्रेट हो जाए, लेकिन सियासत के अंदर वो बड़ी जहानत रखते हैं, बड़ा डीपली सोचने वाले टाइप के आदमी हैं। दिखाएंगे राइट, मारेंगे खब्बी, मारी खब्बी तो बाद में सजी कर दी, यानी कि इस तरह ये ट्रैक को लेके चलते हैं। वो कहते हैं समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, ये बॉल को ये इस तरह लेके चलते हैं, और ये विन विन सिचुएशन में चले जाते हैं। अगस्त के बाद इनकी सेहत के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि कमज़ोर होगी, और एज जो इस वक्त जो इनकी है वो तकरीबन 69 आ रही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि 5 साल की सदारत को तो कोई छेड़ नहीं सकता, जो इस वक्त ये सीट पे बैठे हैं, कोई इनकी सदारत को छेड़ नहीं सकता। लेकिन हाथ की लाइफ लाइन पे जब मैं गौर करता हूँ तो एंड पे एक बहुत बड़ी मच्छ रेखा है, लेकिन उस मच्छ रेखा को लोग
اچھا بھی لیتے ہیں اور میں اس کو پازیٹیو بھی لیتا ہوں، نیگیٹو بھی لیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب کا جو فرسٹ چاکرا ہے، اب چاکراس تو نیچے سے شروع ہوتے ہیں 7 تک جاتے ہیں، لیکن میں دوسرے اینگل سے بتا رہا ہوں کہ فرسٹ چاکرا جو ہے ان کا جو ڈسٹرب ہو سکتا ہے مائنڈ کے حوالے سے، میموری کا ویک ہو جانا، آئس کا ENT، ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اینڈ سیکنڈ از دس کہ ان کے یہ جو لنگس اینڈ لیور ہے، اینڈ تھرڈ از کہ ان کا سروائکل کے ساتھ جو بیک بون جا رہی ہے نیچے اور کمر تک جائیں گے، یہ چیزیں ان کی ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر میں اوپر سے چاکراس گنوں تو 1 2 3 اینڈ 4 چاکراس تک ان کی جو ہے ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز آئیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی لائف میں جو صحت کو اگست کے بعد بڑا احتیاط کرنا ہوگا، اور وہ جو ہے 72 کی ایج تک، یہ اہم بات کر رہا ہوں کہ 72 کی ایج تک انہوں نے بہت زیادہ اپنی صحت کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ دوسری طرف یہ سپریم کمانڈر ہیں اور ملک پاکستان کو بھی دیکھنا ہے، لیکن ملک پاکستان کو ہم نے کیا دیکھنا ہے، صدر کے پاس اتنی پاور ہی نہیں ہوتی، وہ تو وزیر اعظم کے پاس ہے، لیکن ایک آنر بہت بڑی ہے ہمارے صدر پاکستان کے بعد۔ میں اب کرسی کی بات کر رہا ہوں، ڈائریکٹ میں آصف علی زرداری صاحب کی بات نہیں کر رہا۔ ہماری کرسی میں صدر میں یہ بڑی پاور ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اوتھ لیتے ہیں، وہ سپریم کمانڈر ہوتے ہیں، اس میں کوئی بڑی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ہمارے صدر کی اتنی پاور ہے جیسے ہمارے ملک کی جمہوریت کی پاور ہے۔ دیکھ لیں جمہوریت کتنی مضبوط ہے، کمزور سی ہے، اس کو جب مارو پھونک مارو ادھر، پھونک مارو ادھر، جو مرضی کر لو۔ تو اسی طرح صدر ہے، لیکن صدر ایک ایسا سمبل ہے ہمارے ملک میں جو مدت پوری کر جاتا ہے۔ تو صدر پاکستان اپنی صحت 72 سال تک ٹھیک رکھ پاتے ہیں تو وہ پورے سال کر جائیں گے، اگر نہیں تو اگر وہ صحت میں کمزور ہو گئے تو پھر صدر چینج ہو جانا وہ الگ بات ہے۔ صحت کا ٹھیک ہو جانا، اور زرداری صاحب کو اللہ پاک صحت دے اور اپنے 5 ایئر مکمل کرے، تو اس میں ایک بات بڑی اہم کرنے لگا ہوں کہ جیسے صدر پاکستان بنے تھے آصف علی زرداری اپنے دور میں فرسٹ ٹائم، تو اس میں نے ایک بات کی تھی کہ ان کے دور میں 3 وزیر اعظم ہوں گے، یاد ہوگا، بلکہ 2 ہوں گے، میں یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ وہ بنیں گے یوسف رضا گیلانی، اس کے بعد راجہ پرویز اشرف آ گئے۔ اچھا اس دفعہ بھی ایسے ہی ہے کہ ان کے دور میں 2 وزیر اعظم آئیں گے، لیکن 3 پہ میرا شک ہے ابھی باقی، کیونکہ ایک پلانٹ ایسا ہے، کیونکہ پلانٹ کی بات نہیں، اگلے سال جو ہے جو سورج گرہن اور چاند گرہن وہ مشرق میں ہوگا۔ اس دفعہ سورج گرہن، چاند گرہن، اور ابھی جو سپٹمبر اور اکتوبر میں بھی چاند گرہن، پھر سورج گرہن، اور اگلے مہینے سورج گرہن ہے، اور جو پہلے سورج گرہن اور چاند گرہن وہ مغرب میں ہوا، آسٹریلیا میں نہیں ہوا تھا۔ تو جو اگلا کمنگ ایئر کا سورج گرہن اور چاند گرہن جو مشرق میں ہے، اس میں ملک پاکستان میں جو سیاست میں ایک بہت ہلچل ہوگی، جو سٹارٹ ہو جائے گی ڈونلڈ جے ٹرمپ کے آنے پہ، کیونکہ ڈونلڈ جے ٹرمپ اور عمران خان کے ذائقے سیم ہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ گینیز بک آف ورلڈ میں 2 نام بڑے اہم لکھے جائیں گے، کیونکہ ایکس پریزیڈنٹ جو تھے ڈونلڈ جے ٹرمپ، وہ ان کا نام، ان کی بے شمار جو FIRs ہوئی گینیز بک آف ورلڈ، اور کبھی نہیں ہوا اور ایسا کبھی بھی دنیا میں۔ اور پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ان کا بھی گینیز بک آف ورلڈ میں نام لکھا جائے گا، کبھی نہیں ہوا تو اتنی FIR، تو ان کے دونوں کے ذائقے مماثلت کرتے ہیں۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ کے آنے سے ملک پاکستان میں سیاست میں تبدیلی آئے گی، جو اس وقت کرنٹلی جو صورتحال چل رہی ہے، جو شہباز شریف صاحب آئے ہیں اور وہ شنی کے مالک ہیں، تو ان کی کھانپیں ٹانگنا شروع ہو جائیں گی، لڑکھڑا جائیں گی۔ یہ ایسے کہہ لیں کہ اپ ڈاؤن ہوگا، تو صدر پاکستان کے ہوتے ہوئے ہی جو ہے دوسرے وزیر اعظم آئیں گے جناب آصف علی زرداری کے ہوتے ہوئے، تو وہ سیٹ نہیں بچا سکیں گے شہباز شریف صاحب۔ مسلم لیگ نون اور PTI کے درمیان جو تناؤ ہے، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، پھر عدلیہ کا معاملہ بھی چل رہا ہے، اس میں آصف زرداری یا صدر کا بھی کوئی کردار آئے گا؟ دیکھیں، صدر پاکستان ایک غیر سیاسی عہدہ ہوتا ہے، وہ تو میں نے کہا وہ تو رسمی ہی رہ گیا ہے، لیکن صدر پاکستان ٹیٹرا پی کے مالک بھی ہیں، اور ادھر بھی ایک مسئلہ بڑا ہے، میں قانون دان ہوں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب ٹرپل بی سے کے چیئرمین ہیں، صدر پاکستان ٹیٹرا پی کے ہیں، بلاول بھٹو جو ہیں
وہ کیا کہتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں ٹیٹرا پی سے اور چیئرمین ادھر ہے. یہ عدالتوں میں بات بھی چلی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان تک بھی بات گئی ہے. اگر اس پہ اگست سپریم کورٹ غور کرے تو میں تو کہتا ہوں یہ ساری پیپل پارٹی اٹھ جائے. لیکن خیر اب بات یہ ہے کہ وہ اتنی پاور میں ہیں تو وہ رول رکھتے ہیں. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی اہم بات بتاتا چلوں کہ میں نے ایک ڈیٹ اناؤنس کر دی تھی, اگست سے کمزور ہو جائیں گے صدر پاکستان صحت کے حوالے سے اور جتنی بھی ان کی پاور ہے اس حوالے سے کیونکہ غیر ملکی دباؤ بھی آ سکتا ہے. دوسری بڑی اہم بات میں بتاؤں کہ IMF کے جب پیسے آ جائیں گے ملک پاکستان میں تو اس وقت پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان اور PTI چاہے بظاہر ایک نظر نہ آتی ہو لیکن اندر سے وہ ایک انگلی کے 3 خانے ہوں گے اور وہ ایسا کام ڈالیں گے کہ جس سے حکومت کی کمزور ہو جائے گی. جو میں اکثر کہنا ہوئے اسٹیچر دے وچ جا رہی ہے سنیا پارلیمنٹ دے وچ ہے جڑی گورنمنٹ ہے پارلیمنٹ بن گئی ہے تو وہ جو لنگڑی لوڑی حکومت ہے کسی کا ہاتھ کسی کا پاؤں گرنا شروع ہو جائے گا تو یہ کردار ہوگا. لیکن ساتھ ہی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگست کے مہینے سے آصف علی صاحب کمزور ہوں گے. وہ اس لیے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ ان کے اختلافات پیدا ہو جائیں. تو آصف زرداری صاحب کی جو بیماری ہے اس سے اگر سروائیو کر جاتے ہیں تو ان کا سیاسی رول کب تک رہے گا؟ دیکھیں 72 کے بعد تو بیماری میں سمجھتا ہوں کہ بہتری آ جائے گی لیکن 72 تک وہ اس میں اپ اینڈ ڈاؤن رہیں گے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ اپنی 72 تک کی جو سیاست ہے یا جو صدارت ہے, صدارت اللہ کرے پورے 5 سال کریں صحت مند رہیں, تو اس میں یہ اپنے بیٹے بلاول بھٹو کو جو ڈبل بی کا مالک ہے, جو ڈبل بی میں بھی بڑی پاور ہوتی ہے, جیسے ان کے والد صاحب ڈبل اے ہیں تو یہ ڈبل بی ہیں, اے کے بعد بی لے لیا انہوں نے, تو اے میں ایریز ہے بی میں ٹورس ہے اور ٹورس کا جو وینس پلانٹ ہے اس میں تھوڑا اپ ڈاؤن ضرور رہا. تو لیکن میں کہتا ہوں بلاول بھٹو کا حق کھایا گیا. ٹھیک ہے ساری وفاق دے دی ساری سیٹیں دے دی لیکن بلاول بھٹو کا جو موجودہ گورنمنٹ بنی ہے جیسے بھی بنی ہے دھکے سے بنی ہے جوڑ کے بنی ہے کچھ مکے نال بنی ہے ڈنڈے نال بنی ہے جو بھی بنی ہے بنا تو گئی ہے لیکن ادھر بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بننا چاہیے تھا. لیکن اسحاق ڈار صاحب خود 1/12 کے کھانے کے مالک تھے اور اینٹی کلوک مالک تھے, وہ بن گئے. لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں اگست کے بعد یہ پنگا بھی آئے گا کہ اسحاق ڈار صاحب کو چینج کیا جائے بلاول بھٹو کو لایا جائے, ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے, یہ ممکنات میں ہے. ایک بات تو وہ اپنے دور میں جو زرداری صاحب ہیں کچھ ایسی گیندیں کھیلیں گے پھینکیں گے جس پہ حکومت پریشان ہوگی گھٹنے پھینکے گی. اور دوسری بات میں آصفہ بھٹو جو ان کی بیٹی ہیں وہ AB کی مالک ہیں. آصفہ بھٹو AB میں جیسے اٹل بہار ہوتا ہے جیسے امیتابھ بچن ہوتا ہے, AB میں بڑی پاور ہوتی ہے تو وہ بھی 1/2 کے کھانے کے مالک ہیں, وہ بھی اپنا نام بنائیں گی. اور آصف علی زرداری کے ہوتے ہی بلکہ وہ تو بلا مقابلہ جیت بھی نہیں ہے میرے خیال سے, تو وہ آئندہ اپنے بچوں کو پروموٹ کریں گے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری ٹھیک ہے دوسری دفعہ صدر بن گئے لیکن ٹف ٹائم دیں گے نون لیگ کو. جی آصف زرداری کی جو ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ رحلت جو ہے یا ان کی زندگی میں کسی حادثے کا امکان تو نہیں ہے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے مجھے نہیں پتا کہ میں نے کب مرنا ہے, ہاں, اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کب مرنا ہے. اللہ پاک نے حکم دینا ہے جاؤ اسرائیل شہزاد کی روح نکال لاؤ, وہ مجھے لے جائیں گے. تو یہ بتانا تو ویسے بھی ایک شرک بھی ہے اور پتہ نہیں ہوتا, لیکن گیس جو ہوتے ہیں جس پہ ہم پریڈکشنز کرتے ہیں اس میں یہی ہے کہ ان کو گرنے سے بچنا چاہیے, گرنے سے, سیڑھی اترنے کے حوالے سے, سر پہ چوٹ لگنے سے, سلپ ہو کے ٹانگ کے پہ چوٹ آنے سے, کمر پہ کوئی چوٹ آنے سے, ایسی چیز ہے. انجرڈ ہو سکتے ہیں ایسے لوگ. تو ان کو اب جیسے اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, بڑی اچھی ماشاءاللہ لیڈر تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید, ان کو فرسٹ ٹاکرے پہ ہی چوٹ آئی یعنی کہ وہ بلٹ لگ گیا تو وہ اللہ کو پیاری ہوئی. تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو بلٹ لگ جائے گا, ویسے گر بھی تو سکتا ہے نا بندہ سیڑھی سے اترتے ہوئے
پاؤں اب اکثر جو بائیڈن ہے گر جاتے ہیں جہاز کی سیڑھی چڑھتے ہوئے، تو وہ ایک چیز ہوتی ہے. تو ایسے ان کو اپنے توازن کو قائم رکھنا چاہیے چلتے ہو.